ضمیر کو جج بناؤ، پوچھو اپنے ضمیر سے مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر پہلا نبی آزمائش میں کھڑے ہیں، آنسو کی برسات میں دست بدعا ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ حضرت آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ آدم نے کسے پکارا؟ قرآن نے یاد دہانی کرائی، وَالظَّنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو جو ذرا روٹھا ہوا چلا گیا، ذرا روٹھ کر چلا گیا، پھر آ گیا آزمائش اور امتحان میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائیوں میں، کئی اندھیروں میں، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مجاہدین افغانستان، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا شکم ماہی میں؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ رحمان کو پکارا یا عبد الرحمان کو پکارا؟ پیغمبروں کو پکارا یا پیغمبروں کے مشکل کشا کو؟ نبیوں کو پکارا یا نبیوں کے حاجت روا کو؟ ولیوں کو پکارا یا ولیوں کے معبود کو؟ تو مشکلات میں کام آنا نہ نبی کا منصب ہے، نہ رسول کا منصب ہے، نہ ولی کا منصب ہے، نہ صدیق کا منصب ہے، نہ شہید کا منصب ہے۔ مشکلات میں کام آنے والا کل، آج اور آئندہ کون؟ اللہ۔ حضرت یونس کی مشکل حل کرنے والا کون؟ ابراہیم پر انگارے پھول بنانے والا کون؟ حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے بچانے والا کون؟ عیسیٰ کا مددگار و مشکل کشا کون؟ رحمت للعالمین کا بدر و احد میں حاجت روا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ جاہلوں نے کہا نہیں، بس خود علی مشکل کشا۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی مشکل کشا ہے یا علی کا ولی مشکل کشا ہے؟ علی کی مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے۔ ذرا پھسلا تو مارا گیا، ذرا پھسلا تو مارا گیا۔ ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا چترال والوں، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔
ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ ایک جملہ آگے بھی کہتا جاؤں، کہیں علماء نہ سننے ناراض ہو جائیں گے۔ خطاؤں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے، خطاؤں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، اس کی توحید میں خیانت نہ ہونے پائے، انشاءاللہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب کی شفاعت کام آئے گی۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے گناہگار موحد یقینی جنتی، گناہگار موحد یقینی جنتی۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، گناہوں کی سزا ملے گی، اللہ محفوظ رکھے، اس سزا کی سنگینی سے اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے، ہی میں بے وفائی نہیں ہوئی، بھی کی ملاوٹ نہیں ہوئی، تو گناہگار موحد بالآخر جنت میں جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ گناہگار موحد یقینی جنتی اور نیک مشرک، جبہ پوش مشرک یقینی جہنمی۔ ہاں تو ذرا ایک مرتبہ سبق پھر دہرائیں، پھر آگے بڑھیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ شاید اگلی ملاقات پھر حشر میں ہو، یہ بھی کتنے عرصے کے بعد آنا ہو گیا۔ ہاں جی، تو ایک تو آپ کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں، پھر یہ جو فوکر صاحب آتے ہیں، ہاں اس کو تو میں ٹھوکر مار چکا تھا، آج پھر بیٹھنا پڑا ٹھوکر پر، کانپتا لرزتا ہوا یہاں۔ نہیں نہیں، آئے گا آئے گا آئے گا، یہ آئے گا میرے عزیز دوستو۔ لیکن زندگی کا کیا پتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول جب ہم رات کو سوتے ہیں تو صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بات کر دی تم نے، پوری رات کی بات کر دی کہ صبح اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ حال ہے، نماز سے فراغت کے وقت دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ تو یہ تو زندگی تو ایسی گویا کیا قابل اعتماد ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس وعدے کو نبھاتے رہنا، ہی کی ضربیں لگاتے رہنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے رہنا۔ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود، جزاکم اللہ، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، اللہ ہی۔ یہ وعدہ پورا ہوا، قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب انبیاء کی مقدس روحیں جمع کی گئیں، رب العالمین نے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میرے پیغمبرو میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تم میرے نبی بن کر جاؤ گے، تم میرے نمائندہ بن کر جاؤ گے، کتاب و حکمت کی قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے مشن پر میرے بندوں کو الست والا وعدہ یاد دلاؤ گے، اور میرے بندوں سے انہیں یقین دلواؤ گے، ان کا ایمان بناؤ گے کہ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو، کچھ یہ الیاسی لشکر کے سپاہی کہلواتے ہیں نا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔
ان کی فتوحات بڑی قابل فخر ہیں. تبلیغی جماعت کو اللہ سلامت رکھے. یورپ میں گیا، افریقہ میں گیا، ویسٹ انڈیز کے جزائر میں گیا، ہندوستان میں گیا ہوں، سمندر میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گیا ہوں.